چلیں آج طب کی دنیا میں ایک بہت پرانے سفر پر نکلتے ہیں۔ ایک ایسی تہذیب کی کہانی جہاں علاج صرف سائنس نہیں تھا بلکہ عقیدے اور فلسفے کا ایک اہم حصہ تھا۔ بات ہو رہی ہے قدیم ایران کی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے 9000 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا تب بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قدیم ایران کی سرزمین پر جانا ہوگا، جہاں صحت اور بیماری کو مذہب اور کائنات کے اصولوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، تو اس ساری حکمت کو سمجھنے کا جو پہلا سورہ ہے نا، وہ ایک بہت پرانی مذہبی کتاب سے جڑا ہے جس کا نام ہے آویستا۔ دیکھیں، اوستا صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ تو 7000 قبل مسیح میں پیغمبر زرتشت کے پیروکاروں کی پوری تہذیب کا آئینہ ہے۔ اس میں عقائد کے ساتھ ساتھ اس دور کے علوم و فنون کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کی 6ٹھی جلد وندداد، کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جو اس زمانے کی میڈیکل سائنس پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زرتشتی فلسفے نے صحت اور علاج کے تصور کو ایک بالکل ہی الگ رنگ دیا۔ سوچیں، یہ صرف بیماری کا علاج نہیں تھا، یہ تو ایک باقاعدہ روحانی جنگ تھی۔ تو ان کا فلسفہ یہ تھا کہ پوری کائنات سمجھے دو قوتوں کے بیچ ایک جنگ کا میدان ہے، ایک طرف پاکیزگی اور دوسری طرف ناپاکی۔ آگ، سورج اور صاف پانی جیسی چیزیں پاکیزگی کی علامت تھی، جبکہ مردہ جسم، گندگی اور بیماریاں ناپاکی کی علامت۔ مطلب صحت کا مطلب تھا پاکیزگی کا غلبہ اور بیماری کا مطلب تھا ناپاکی کا حملہ۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں تھا، اس پر بڑی سختی سے عمل ہوتا تھا۔ آج جسے ہم پبلک ہیلتھ کہتے ہیں نا، اس کی بنیادیں یہاں صاف نظر آتی ہیں۔ پانی اور زمین کو پاک رکھنا ایک مذہبی فریضہ تھا، اور اسے گندا کرنا گناہ۔ یہاں تک کہ مرنے والوں کو دفنانے کے بجائے اونچے ٹاورز پر رکھا جاتا تھا تاکہ زمین آلودہ نہ ہو۔ صفائی کا یہ معیار گھروں سے لے کر متعدی بیماریوں کے مریضوں کو شہر سے الگ تھلگ رکھنے تک پھیلا ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیماری ناپاکی کا حملہ تھی تو پھر علاج کون کرتا تھا؟ اس دور کا میڈیکل سسٹم بھی اسی فلسفے کے گرد گھومتا تھا، اور اس میں 3 طرح کے معالجین یعنی ہیلرز ہوتے تھے۔ 3 الگ الگ شعبے تھے، 3 الگ الگ طریقے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا: صحت کی بحالی۔ سب سے پہلے تو تھے پادری، جو دعاؤں اور مقدس کلمات سے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کے لیے مریض اور معالج دونوں کا پاک صاف ہونا بہت ضروری تھا۔ پھر آتے تھے جڑی بوٹیوں کے ماہر، جو زیادہ تر کسان ہوتے تھے اور پودوں سے دوائیں بناتے تھے۔ اور آخر میں تھے سرجن، جو اکثر فوجی طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور نشتر سے زخموں اور ٹوٹی ہڈیوں کا علاج کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں، روح، جسم اور فطرت تینوں لیولز پر علاج کیا جا رہا تھا۔ اور یہ مت سمجھے کہ یہ سب کچھ بس ایسے ہی بغیر کسی نیم قانون کے ہو رہا تھا۔ وندداد میں ایک حیران کن بات یہ بھی ملتی ہے کہ علاج میں لاپرواہی یا غلطی پر ڈاکٹر کے لیے باقاعدہ سزا مقرر تھی۔ یعنی ہزاروں سال پہلے بھی میڈیکل ایتھکس کا ایک پورا سسٹم موجود تھا۔ یہ حیران کن بات ہے۔ ڈاکٹر بننے سے پہلے باقاعدہ امتحان دینا پڑتا تھا، صفائی ستھرائی لازمی تھی، اور علاج کی فیس لینا بھی جائز تھا۔ یہاں تک کہ اسقاط حمل جیسے حساس معاملے پر بھی سخت قانون تھا اور اسے قابل سزا جرم مانا جاتا تھا۔ یعنی جواب دہی اور اخلاقیات اس پورے نظام کی بنیاد تھیں۔ لیکن قدیم ایران کے طبی تاریخ کا جو سب سے شاندار باب ہے نا، وہ تو ابھی باقی ہے۔ یہی مضبوط بنیادیں بعد میں آنے والے ساسانی حکمرانوں کے دور میں ایک ایسی عظیم و شان عمارت میں بدل گئیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ 4 اور 6 صدی عیسوی کے درمیان کا دور تھا، جب شاپور اول، شاپور دوم اور پھر نوشرواں جیسے حکمرانوں نے طب کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے علم و حکمت کو فروغ دیا، اور انہی کوششوں کا نتیجہ تھا گندی شاپور اکیڈمی کا قیام۔ یہ وہ ادارہ تھا جس نے طب کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ گندی شاپور یہ صرف کوئی اکیڈمی نہیں تھی، یہ سمجھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیکل سینٹر، یونیورسٹی اور ہسپتال سب ایک ہی جگہ تھا۔ یہاں یونان اور ہندوستان سے بڑے بڑے عالم اور ڈاکٹرز بلائے جاتے تھے۔ یہاں پرانی طبی کتابوں کے ترجمے ہوتے، نئی تحقیق ہوتی، اور ایسے ڈاکٹر تیار ہوتے جو دنیا بھر میں علم کی روشنی پھیلاتے۔ آج کے جو جدید ہسپتال اور یونیورسٹیاں ہیں نا، ان کا ماڈل دراصل یہی ادارہ تھا۔ اور ظاہر ہے، جب علم کا ایسا دریا بہے گا تو اس سے بڑے بڑے ہیرے تو نکلیں گے ہی۔ اسی گندی شاپور کے علمی فضا نے طب کی دنیا کو کچھ ایسے عظیم نام دیے جن کا کام آج بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے ابن تبریزی جیسے بڑے عالم۔ پھر نام آتا ہے تجرباتی طب کے بانیوں میں سے ایک زکریا رازی کا، جنہیں مغرب میں رازیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اور پھر وہ نام جس سے ہم سب واقف ہیں، ابن سینا یعنی اویسینا۔ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں بنیادی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ یہ سب اسی عظیم ورثے کے امین تھے۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں بتاتی کیا ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ آج ہم جن طبی اصولوں پر فخر کرتے ہیں، جیسے پبلک ہیلتھ، میڈیکل ایتھکس اور علمی تحقیق، ان کی جڑیں کتنی گہری ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکیزگی اور نظم و ضبط کے وہ قدیم نظریات آج کی جدید میڈیکل سائنس پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ شاید جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہمارے قریب ہے۔